وہ تو زبان تھی ان کی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف اب تھانوی صاحب نے رسالہ لکھا دوسرے تحمل نہیں کہ وہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ یار کہاں آتا کہ عربی میں عالم دے، جو سامعین کی زبان اور جو خطیب کی زبان ہے اس میں دے۔ کتنی اچھی بات تھی، جمود توڑا کہ خطاب ہے، یہ نماز نہیں پڑھا رہا، خطاب کر رہا ہے، اس کا منہ پبلک کی طرف ہے۔ اگر عبادت ہی ہوتی ذکر قبلہ کی طرف منہ کر کے کرتا رہتا، اس نے ان کی طرف منہ کیا، لوگوں کو حکم ہے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے، بات ہو رہی ہے ان سے اس زبان میں کرو، اور اس کے خلاف دلیل کسی کے پاس نہیں، صرف کہتے ہیں ہوتا آ رہا۔ ہوتا یہ آنا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت ہی ساری دنیا جیسے انگریزی کی محتاج، عربی کی محتاج تھی، لوگ خطبہ دیتے تھے۔ اب نہ وہ طاقت ہے ہمارے پاس، نہ عربی زبان بین الاقوامی رہی ہے، تو کیوں نہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ جو ہے لیا جائے، جبکہ اس کے خلاف کوئی شرعی دلیل نہیں کہ خطیب کیوں کسی دوسری زبان میں خطبہ دے۔ خطبہ خود کہہ رہا کہ خطاب کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں مولانا، اب جو مطلب کہنے کا کہ بعض مساجد کے اندر یہ ہے کہ پہلے اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، اپنی زبان میں لمبی چوڑی تقریر کر لیتے ہیں، اور آخر میں پھر جو ہے آپ بھی سوال، اور پھر آخر کے اندر مطلب کو 2-4 منٹ خالصتاً عربی کے اندر خطبہ پڑھتے ہیں اور اسی کو خطبہ گنتے ہیں۔ بالکل یہ جانا یہ بریلوی حضرات کا سوال بالکل درست ہے، اور اس کا جواب کوئی نہیں۔ مولانا سرفراز صفدر بھی جان چھڑاتے ہیں، یا تو وہ پکے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن کوئی تقریر نہیں کرتے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ 10-15 منٹ عربی خطبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھا۔ اگر آپ اپنی بات پر پکے ہیں نا کہ عربی کے علاوہ خطبہ نہیں دینا، جب یہ کرو ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کہ اس سے پہلے تقریر نکال لی، کوئی واز کہتے ہیں اس کو، خطبہ نہیں کہتے، واز کہتے ہیں۔ واز کہتے ہیں، نہیں بے بنیاد بات ہے، کوئی بات نہیں عالم کرتا تھا ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، اذان ہوتی تھی، پھر وہ خطبہ دیتا تھا، 2 حصے ہوتے تھے۔ یہ جو ہے نا کہ پہلے تقریر یہ بناوٹی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ دی کی تو لوگ آئیں گے نہیں، پھر کیا لینے جانا، زور کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مولانا جیسا اس لیے مجبور نہیں یہ نکالی ہے بات غلط۔ یا تو یہی تقریر کریں اذان کے بعد، وہ ایک خطبہ ہوگا، دوسرا بیٹھ کر پھر دوسرا، یا اگر نہیں کرنا تو پھر وہ جوان جو ہے نا خاموش کہ کوئی تقریر نہیں کرنی۔ کئی مسئلوں میں نے سنا کہ پکے جو دیوبندی آ رہے ہیں ایسا ہی کر، کوئی بات نہیں ہوتا، لوگ جمع ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ نہیں مولانا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واز چونکہ اس کا خطبے کا حصہ نہیں ہے، جس کی بنا پر ظہر کی نماز 2 رکعتیں رہ گئی جمعے کی وجہ سے، اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ واز سنیں نہ سنیں، خطبہ ہم پورا سن لیں گے اور نماز نقصان ہی نقصان۔ حالانکہ ہفتہ بعد یہی جو ایک بند و نصیحت تھی کہ لوگوں کے پلے کچھ دین پڑے، یہ عربی بات میں رٹ کر سنانا تو نہیں تھا، آئے تو ان کے نا انگیٹھیوں میں کوئلہ ڈال دیا جائے، بالکل ایمان تازہ ہو جائے، اور 7 دن تک وہ لوگ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط اور فقہات کو معمولی شاہ نہیں، لوگ قدر اپنے ہی پھر گئے، خود مقلد ہی نہیں مانتے، نہیں کہتے ان کا فتویٰ نہیں ٹھیک، اپنی زبان میں نہیں خطبہ دینا ٹھیک، فقہ کے دفاتر بھرے ہوئے۔ یہ ایک سوال ہے جی کہ السلام علیکم مولانا صاحب، قرآن الحکیم میں سورہ یوسف کے حوالے سے سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کے غلے میں پیالہ رکھ دیا، اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر رکھا گیا، اس کی کیا حکمت تھی؟ اگر جان بوجھ کر نہیں رکھا گیا تو وضاحت فرما دیں تاکہ شک دور ہو جائے، اور درست تفسیر بھی فرما دیں۔ سورہ یوسف کا یہ مقام بہت اہم مقام ہے، اور افسوس ہے کہ بہت کم لوگ اس کو صحیح سمجھ سکے۔ باقی سب نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا بنیامین کو رکھنے کی، خود ہی رکھ لیا، خود ہی پیچھے آدمی دوڑا دیے، پھر تلاشی لے لی، چور بنا لیا، اور اس سے ابن قیم رحمۃ اللہ نے جائز ہیلوں کا جواز نکالا۔ دوسروں نے بھی کہا یار نیک مقصد کے لیے ایسے توڑیے جائز ہیں، بالکل غلط بات، ایسا کوئی نہیں ہوا۔ یہ بہت توجہ طلب مقام ہے، سب میرے طالب علم بچے بھی سنیں دوسرے، یوسف علیہ السلام نے کچھ اور کیا تھا، اللہ نے کچھ اور کر دیا، اسی لیے کہا اللہ نے کذالک کدنا یوسف، حضرت یوسف کے تو ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے، وہ بات ہی اور۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب پہلی مرتبہ رکھوایا تو ملازموں سے رکھوایا، اللہ نے یہ سب بندوبست کیا، ورنہ اب بھی ملازموں سے رکھوا دیتے جیسے بائبل میں آتا۔ یہی قرآن اور بائبل کا فرق وہ کرتے، اب بھی نوکروں سے رکھوایا، نوکروں سے رکھواتا اور بعد میں برآمد کر دے تو نوکروں کے دل میں یوسف علیہ السلام کی کیا عزت ہے کہ ہم سے رکھوایا خواہ خواہ چور بنا رہا؟ نہیں، یہاں خود بھائی کے کتابے میں آپ نے رکھا، مقصد وہی تھا جو پہلی مرتبہ،
کہ بھائی جو ہے نا یہ غریب ہیں، حالت ان کی پتلی ہے، ابا جی بھی تنگ ہیں، کہہ تو ساری دنیا میں یہ پیسے لوٹ جائیں گے تو چلو برت لیں گے، یہ دوبارہ آئیں گے، وہاں قرآن یہی کہتا بڑی اہم بات ہے مولانا۔ بہت توجہ درکار ہے کہ اس مرتبہ صرف یوسف علیہ السلام نے تنہا رکھا، کسی ملازم کو خبر نہیں، اور نیت یہی تھی، وہ معمولی شے بھی نہیں تھی، پیالہ سونے کا تھا، وہ کاس ہوا سونے کا، کہ میرے ابا جی اور میرے بھائی نے برت لیا۔ یوسف علیہ السلام کا خیال پہلی مرتبہ کی طرح یہی تھا، انہیں کوئی نہیں سوچا تھا کہ ان کو کوئی پکڑ لائے گا، یہ چور بڑے، کچھ نہیں، یہ اللہ نے ایسا سبب بنا دیا، کیونکہ بھائی بھی رہنا چاہتا تھا، بھائیوں کے ظلموں سے تنگ تھا، باتیں تو بھائیوں میں ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اب وقت نہیں ابھی آیا کہ میں راز کھول دوں، میں اللہ کے حکم سے سب کو برداشت کر رہا ہوں، ورنہ مجھے علم نہیں ہے کہ ابا جی کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ نابینا ہو چکے، اگر اجازت ہوتی میں جلانا بھیج دیتا، ابھی نہیں وقت آیا، اس لیے وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے، اگر ویسے رکھ لیتے تو راز کھول جاتا، چلے جاؤ، پیالہ رکھ دیا کہ یہ برت لے۔ اب جو ملازم تھے نا، قرآن میں دیکھنا جس طرح میں بتا رہا ہوں، ایک لفظ بھی بڑھانا نہیں چاہیے، ملازمین کو فکر پڑ گئی کہ ہم اس میں بادشاہ سلامت ہوئے یوسف علیہ السلام کو پانی پلاتے ہیں، وہ جام کہاں گیا، ہماری تو شامت آ گئی، وہ پھر ادھر ادھر دوڑے، پھر ڈھونڈو، انہوں نے کہا یار جو مسافر ابھی یہاں سے گئے نا پردیسی وہی لے گئے، وہ بھاگے پیچھے، انہوں نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، انہوں نے کیا بات ہے، انہوں نے کہا یار تم چور ہو، انہوں نے کہا ہم نے چوری کیوں کرنی، ہم تو غلہ لینے آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا گم ہو گیا، انہوں نے بادشاہ کہا جام گم ہو گیا، تو انہوں نے کہہ دیا یہ بھی اللہ نے سبب بنایا، ورنہ اگر وہ آ بھی جاتے اور سارا معاملہ اسی طرح ہوتا یوسف علیہ السلام پھر بھی آ سکتے تھے، قانون مصری یہی تھا کہ جرمانہ کر دو، قید نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی نا، یہ سب اللہ آپ پلان اپنا پورا کر رہا، اسی لیے کیا کذالک کدنا یوسف، یہ سارا کام ہم نے یوسف کے لیے کیا، اس کا تو خیال تک بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور پکڑا گیا تو ہمارا دین یہی کہتا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا، یہ شریعت یعقوبی خود ہی بتا بیٹھے۔ جب وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آپ حیران ہی رہ گئے کہ میرے دل میں کیا خیال تھا، یہ ملازم پیچھے بھاگ گئے، انہوں نے انہیں چور بنایا، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ جو پکڑا جائے رکھ لینا، فرمایا آپ خاموشی کے پھر اللہ نے یہ سب سبب، اور بنیامین کو تو اعتراض ہی کوئی نہیں، پھر بھی اس لیے کہ پہلے ہی نکال لوں تو کہیں گے یار پہلے اسی کا ہی کجاوا نظر آیا دوسروں کا، اب حکمت سے کام لیا، دیکھتے دیکھتے نکلایا اور کہا بھائی تم نے خود مانا کہ جس کے پاس نکلا ہے رکھ لینا۔ اب بھائی پھنس گئے، انہوں نے پھر منت سماجت کی کہ باپ بوڑھا ہم واضح کر کے آئے جانے دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہا چور، آپ لوگوں جو پیچھے گئے تھے وہ چور وغیرہ کہتے رہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس ہمارا سامان تھا جس سے برآمد ہوا ہم اس کے ساتھ دوسروں کو یار کیسے رکھ لیں، تو جی نا اگر وہ کلیئر نہیں ہوئی تو کر لیں کہ یوسف علیہ السلام نے اکیلے رکھا، صرف اس نیت سے رکھا کہ جیسے پہلے رقم بھیجی تھی نا حالات بہتر ہو جائیں، حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں پیچھے دوڑایا، ملازم اپنے طور پر دوڑے اپنی شامت جو ہے اس کو ٹالنے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے، کہا جام گم ہو گیا، انہوں نے کہا ہم نے یار چوری کیوں کر دی، انہوں نے کہا اگر نکلایا، انہوں نے کہہ دیا نکلایا تو جس کے پاس سے نکلے نا اس کو یہاں رک لیں، خود ہی شریعت اپنی بتا بیٹھے۔ تو اللہ کہتا بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام نہیں رکھ سکتے تھے، مگر بھائیوں کی زبان سے میں نے جو نکلوا دیا، سارے معاملے کو اللہ کہتا ہم نے یہ سارا یوسف علیہ السلام کے کتنا دیا، اس نے کوئی چال نہیں چلی نہ کوئی ہیلا کیا، معاملہ ایسا کہ سامنے جب بات آئی تو حیران ہی رہ گئے کہ اللہ نے بھائی کو رکھنے کا کیسا سامان بنا۔ اب بھائیوں نے بڑی محنت سماج کی کہ ہمیں رکھنے، انہوں نے کہا میں یار کیوں رکھ لوں، جس کے پاس سامان نکلا اس کو ہی رکھیں گے۔ تو پھر ایک بڑا بھائی یہ جو ہے نا کتاب لکھی قصص قرآن، حفظ الرحمان صاحب ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، بس انہیں اللہ نے یہ صحیح بات سنائی، ورنہ اسلائی صاحب، مولوی صاحب، شبیر عثمانی صاحب سب اسی میں پھنسے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا۔ انہوں نے کہا یار قرآن میں دیکھ لو ہیلے کی کوئی بات نظر آتی، کیا یوسف علیہ السلام نے بعد میں دخل دیا، پیالہ رکھا تنہا، اور پیالہ جو ہے اس سے پہلے نہیں آپ نے ساری رقمیں رکھی تھی، وہ کیا تھا چور بنانے کے لیے، یہ تو کام ہی اللہ نے اور ہی بنا دیا۔ تو بھائی بھی بچ گیا اپنے بھائیوں کے جرم سے، یہاں ٹھہر گیا جو پہلے ہی اس کا شوق تھا، پہلے آپ رکھ لیتے تو راز کھل جاتا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کا حکم ہوا تو پھر بھائیوں کو بتایا کہ تم جو ظلم کرتے رہے، پتا جب کہا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، اب وہ ہکے بکے رہ گئے،
کہ یوسف کو کون جانتا اور کیا کس کو پتا کہ ہم نے کیا. پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا. پہلے تو انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جو کنویں میں پھینکا تھا وہ یہاں آ گیا ہوگا. پھر کہنے لگے تو ہی یوسف ہے. انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. تو تم اب فکر نہ کرو, تمہیں کوئی برا نہیں کہا جائے گا. یہ شیطان نے میں کہتا ہوں اس سے عظیم کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ ہوگا. انہیں نہیں برا کہا, شیطان نے میرے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دی تھی اور اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. شکر ہے میں پہنچ گیا, تمہاری عزت کا سامان ہو گیا. بابا جی کو بجا سارے عزت آبرو سے آ کر گیا. رہو بہت بلند ہے یہ پیغمبر کا کردار, ورنہ غصے میں بھرے ہوئے کہتے کیا کرتے رہو مجھ سے. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. فتاوا آن لائن. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم حوالہ کس کا دیا؟ جب یہ مکہ والے کھڑے تھے سامنے, رسول کریم علیہ السلام کعبہ شریف میں 2 رکعتیں پڑھ کر نکلے, دروازے پر کھڑے. اب یہ سارے مسجد میں کھڑے تھے, مجرم بنے. اب 21 سال کی تاریخ حضور کے سامنے تھی. وہ صحابہ بھی کھڑے تھے, جب کو کسی کو آگ پر لٹایا جاتا تھا, کسی پر پتھر رکھے جاتے تھے, وہ سارے ظلم سامنے تھے. مگر جب حضور نے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, خوبی تو وہ ہوتی ہے نا دشمن اعتراف کرے. آپ نے پہلے نہیں کون سے پوچھا کہ تمہارے دل اب کیا کہتے. کیسی بات ہے کہ ان دشمنوں نے یہ کہا اخون کریم وابن آخر کریم, تو شریف بھائی ہے اور شریفوں کی اولاد ہے. ہم نے جو جی چاہ کیا تجھ سے ہمیں شرافت کی فرق ہو. تو آپ نے فرمایا قبول الحکم کمایا کہا یوسف علیہ, جاؤ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا وہی میں تمہیں کہتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, تمہیں پھٹکار بھی نہیں دینی, برا بھی نہیں کہنا. اذهبوا فانتم الطلقاء, چلے جاؤ تم سب رہا. نام ہی ان کا طلقاء پڑ گیا جنہیں حضور نے رہا کر دیا. یہ بات درگزر کی جی, اس کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے نا اس کا بھی ذکر ہو جائے, شاید میرے اور کسی کے دل میں بات اتر جائے. عباسی سلطنت میں ایک شخص بالکل غریب گھرانے کا اپنے علم کی برکت سے وزیر اعظم ہو گیا, بہت بڑے عہدے پر پہنچ گیا, مگر عالم اتنا تھا کہ اس کے دربار میں لوگوں سے قرآن مجید پڑھتے, تفسیر بخاری شریف کے درس ہوتے, بڑے بڑے امام جو ہے نا اس کے پاس حاضر ہوتے تھے, ابن جوزی جیسے. اب ابن حبیرہ جو تھا نا ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک قاتل کو سپاہی پکڑ کر لائے جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا. جب وہ پیش ہوا تو اس سے پوچھا, اس نے اعتراف کیا, مانا کہ میں قاتل. اب دین کے مطابق قصاص ہی تھا کہ بدلہ لیا جائے. اب میں بات سنا رہا ہوں اور بالکل نیچے دبا ہوا ہوں, اس طرح آدمی کر سکتے. ابن حبیرہ کی بات کر لیں ضرور, جی ضرور, یہ سمجھیں آپ کی محفل میں بہت بابرکت تذکرہ. جب فیصلہ ہو گیا کہ سزائے موت دی جائے تو ابن حبیرہ نے وہ مقتول کے وارثوں سے پوچھا کہ تم کتنی دیت پر راضی ہو سکتے. انہوں نے کہا 80 دینار ہمیں دے دیے جائیں تو ہم راضی ہیں. وزیر اعظم نے اپنی جیب سے 80 دینار نکالے, ان کو دیے. قاتل کو کہا جاؤ تم چھٹی ہے, اور جاتے وقت اس کو بھی 50 دینار. اب جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت یہ کیا کیا, فرمایا لوگوں کو کوئی علم نہیں تھا, بظاہر اس کی آنکھ درست. اس نے کہا تمہیں پتا کہ مجھے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں. فرمایا میری آنکھ جو نا ختم ہو چکی, اور اس کا سبب یہ شخص تھا. میں جب طالب علم تھا نا, غریب پڑھتا تھا, یہ ایک دن اس کا سامان تھا, ٹوکری اس کے پاس پھلوں کی تھی, سودا خرید. اس نے مجھے کہا کہ اٹھاؤ اور میرے گھر پہنچا. میں نے کہا یار میں تو پڑھ رہا ہوں. اس نے چھڑی ماری اور میری آنکھ اندھی کر دی. اب میں وزیر اعظم میری عدالت میں پیش ہوا, مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا کہ آج میں اگر بدلہ لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں, مگر میں اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنا کہ تو نے ایک طالب علم کو اس جگہ بٹھا دیا, اس لیے میں نے اس کو بھی پیسے دیے اور اس وارثوں کو بھی دے کر اپنے طرف سے اس کی جان چھڑائی. لوگ حیران رہ گئے کہ یار ایسا بھی آدمی ہوتا ہے, اتنی درگزر رفت. تو دین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ یہ جھگڑے اور لڑائیاں اور انتقام جو فسادی سے بڑھنا ختم کر دیا کرو, صلح کر لیا کرو. آگ بجھ جائے, خاندان مرنے سے ختم ہو, بچ جائیں. اب کتنے خاندانوں کا پٹنا نسل در نسل مرتے جا رہے ہیں, اخبار بھریں, کوئی آگ بجھتی ہے, کوئی فیصلہ ہوتا ہے, قبیلے مٹتے جاتے.